مکمل ہے۔ جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی اتنا اللہ کی قربت سے ہو جائے گی، کیونکہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں، تم میں سے تب تک کوئی، بولیے حضور کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا، اور سامنے کون ہے؟ صحابہ، کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہے جن کے لیے رب نے کہا کہ میں تم سے راضی تم اللہ سے راضی۔ تو سامنے جب ایسی مقبول جماعت ہو جن سے اللہ راضی ہو، وہ اللہ سے راضی، اور ان سے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں جب تک میں محمد تمہارے نزدیک ہر چیز حتیٰ کی جان، مال، اولاد، والدین والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے جب تک میری محبت زیادہ ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، توجہ ہے تو سبحان اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اب سامنے کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ ہے، صحابہ۔ اب ہم تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارا وجود ہے، 14 صدیاں، 1400 سالہ تاریخ گزر گئی۔ تو اب بتائیے وہ جماعت جن کو نبی کہہ رہے، جب تک نبی تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جائیں گے تب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اب ہماری کیا بات ہے؟ تو پتہ چلا حضور سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ حضور سے جتنی زیادہ محبت ہے، یہ حدیث میں بخاری کی بیان میں کتاب الایمان میں ہے۔ اس حدیث کی تناظر میں دیکھیں کہ جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی اتنی زیادہ حضور سے قربت بھی ہوگی، نزدیکی ہوگی، اور جتنا زیادہ حضور سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اتنا اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو محدث بریلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، مصطفیٰ سر سے لے کے پاؤں تک شان خدا ہے، اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، یعنی انسان ہی ہے نبی، انسان ہی ہے نبی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے مصطفیٰ کو معاذ اللہ نہ فرشتہ کا، نہ جن کا، نہ جنات میں، نہ فرشتوں میں، نہ ابن اللہ کا، نہ اللہ کا، بلکہ انسان ہی کہا۔ اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان مصطفیٰ ہے۔ اگر بات سمجھ رہے ہیں تو میری توجہ رکھیں کہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی زیادہ نبی سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان زیادہ مضبوط ہوگا، اور جو جتنا نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس امت میں سب سے زیادہ مرتبہ کن کو ملا؟ صحابہ کو ملا۔ بولیے اس امت میں سب سے زیادہ مرتبہ بلند مرتبہ کن کو ملا؟ کیوں ملا؟ کیونکہ نبی کے قریب رہے ہیں۔ نماز تو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، روزہ تو آج بھی رکھتے ہیں، حج تو ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، صحابہ سے بھی زیادہ۔ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کسی کی عمر ملے، اس نے عمر میں زیادہ حج بھی کیے ہوں گے، روزے بھی زیادہ رکھے ہوں گے، تہجد بھی زیادہ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ مرتبہ نہیں جو صحابہ کو۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ راز کیا ہے، یہ مرتبہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نمازیں فرض ہیں پڑھا کرو، روزے حج ہے، روزہ گھر سے
ادا کیا کرو، لیکن مرتبہ جو ملتا ہے وہ ان چیزوں سے اتنا نہیں ملتا جتنا قرب رسول کی وجہ سے ملتا ہے۔ صحابہ کو جو مرتبہ ملا وہ نسبت رسول جتنا زیادہ قریب رہے اتنا زیادہ مرتبہ ملا۔ اب سارے صحابہ شان والے ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب صحابہ کی عظمت پہلے سنیے، جتنے صحابہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی گندم کی ایک مٹھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ایک مٹھی گندم کی، اور اس کے برعکس کوئی غیر صحابی ہوگا جو صحابی نہیں ہوگا، صحابی سمجھتے ہیں آپ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر ایک گندم کی مٹھی اللہ کی راہ میں صحابی خرچ کرے، اس کے برعکس کوئی غیر صحابی مومن ہوگا لیکن صحابی نہیں ہوگا، کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے گا، کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے گا، تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو ایک گندم کی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ اب بتائیے یہ کس وجہ سے؟ نمازیں تو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں مخلصین موجود نہیں، آج بھی مخلصین موجود ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ کے ولی موجود نہیں، جب تک اللہ کے نیک لوگ دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے کائنات نہیں چلے گی، نیک لائی بھی ہے، لیکن ان کو جو شرف ملا وہ نبی کی قربت کی وجہ سے ملا، صحابہ کو جو بڑھائی ملی وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اب یہ تو سارے صحابہ کا ان جنرل مقام ہے، لیکن پھر میں سے 10 صحابہ جو میرے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتے پورا مجمع بیداری کا ثبوت دیجیے۔ میں نے کہہ دیا لوگ بڑے کم ہیں، لیکن اگر جذبہ دکھائیں ایسا محسوس نہ ہو کہ مجمع چھوٹا ہو، آپ تھوڑا بیدار رہیں، چند منٹوں میں ہمیں آپ کے سامنے ہوں۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا؟ سارے صحابہ اعلیٰ ہے حضور کی قربت کی وجہ سے، نبی پاک کا دیدار کرنے کی وجہ سے، لیکن پھر میں سے بھی خاص چند صحابہ منتخب ہو گئے، جن کو دنیا میں ہی عشر مبشرہ کا خطاب ملا ہے۔ عشر مبشرہ کے معنی 10 جنت کی بشارت والے صحابہ، ان کو نبی نے خود جنت کی خوشخبری سنائی، خود جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن راز کیا ہے؟ تو مختصر سے الفاظ سے سنیے، راز بس یہ ہے مدینہ منورہ میں میرے آقا نماز کے دوران ابھی خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران قبلہ مسجد اقصی تھا، اسی طرف نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر کے میرے آقا نے 3 بار اوپر نگاہ اٹھائی، اتحیات ہی کے دوران نماز ہی کے اندر 3 مرتبہ اوپر نگاہ نبوت ہوتی، 3 مرتبہ تو جبریل حاضر ہو گئے نماز ہی کے دوران، دوران نماز جبریل آ گئے۔ تو سنیے رب نے کیا سنایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی جو تیرا چہرہ اوپر اٹھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ذوالجلال نے فرمایا تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، نرى ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، نبی تیرا چہرہ اسی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری مرضی ہو۔ اب یہاں مقام مصطفیٰ آ گیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کیا فرمائی؟ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب کہتا ہے میرے نبی قبلہ تیرا اسی طرح بنے گا جدھر تیری مرضی ہو۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر سے اشارہ میں کر رہا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا حبیب تیرا چہرہ اسی طرح موڑ لیں گے، پھر لیں گے جس طرف تیری مرضی ہوگی۔ اب یہاں تو رب ذوالجلال سیدھے بھی کہتا تھا کہ موڑ لے چہرہ پھر لے ادھر، سیدھے بھی کہتا تھا، کیونکہ رب پہلے سے جانتا تھا کہ نبی چاہتا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف میں نماز نہ پڑھ رہا، میں کسی اور طرف نماز پڑھوں گا، یہ پہلے سے جانتا تھا۔ رب کو میرے نبی بھی دل کا حال پتا تھا کہ حضور اوپر کیوں چہرہ بار بار اٹھا رہے، کیونکہ نبی چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ یہ مسجد اقصی نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ یہود و نصارہ تانا دے رہے تھے کہ دین نیا، شریعت نئی، سب کچھ نیا، لیکن قبلہ پھر بھی ہمارا ہی ہے، قبلہ پھر بھی اسی طرف جس طرف ہم نماز پڑھتے تھے، قبلہ چہرہ کرتے تھے۔ تو لہذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مقام ہونا چاہیے۔ تو دل میں خیال یہ تھا کہ ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ رب کو پہلے سے پتا کہ نہیں تھا؟ بولیے، پہلے سے پتا تھا۔ رب کو نہ پتا تو پھر کس کو پتا؟ رب کو پتا تھا، لیکن میرا سوال پیدا ہوا، رب کو پہلے سے یہ پتا تھا تو پھر یہ سب کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ میں آپ چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کا چہرہ اسی طرف پھیر لیں جدھر تیری مرضی ہے۔ سیدھے کہتے تھے نبی جب اس طرف نہیں موڑتے تو اس طرف موڑو چہرہ، آپ کی مرضی اس طرف ہے تو موڑ لو۔ نہیں، پہلے دو دیتے بھائی، ایک کہ میں تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جو اوپر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ قبلہ وہی بنے گا جو تیری مرضی ہوگی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو کعبہ کی طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ مستقیم کسی سے کیا بنا رہا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کو پتہ چلے کہ جس طرح آج لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی مرضی سے قبلہ بنا۔ اور آج کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حال کیا ہے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلم ٹیگ لگانے والے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو توحیدی بولنے والے کہتے ہیں کہ نبی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کاش تم نے محبت کی آنکھوں سے قرآن پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا نبی کی چاہنے سے قبلہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ پڑھا نہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو تم عداوت کی پٹیاں آنکھوں پہ جب لگی ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، الٹا ہی نظر آتا ہے۔ تو میرے نبی کی چاہنے سے کیا چینج ہو گیا؟ قبلہ ہی چینج ہو گیا رب نے۔ اس لیے یہ دو باتیں بتائی تاکہ پہلے مصطفیٰ کا مقام بیان ہو، تاکہ مصطفیٰ کی عظمتیں بیان ہو، تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے کہ جس قبلہ پھر آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی مرضی سے بنا ہوا ہے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی دو رکعتیں ادا ہو چکی تھی، ابھی دو باقی تھی۔ تو دوران نمازی میرے حضور کو ملا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، نبی پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اب دیر نہیں لگائی، اب یہ حکم نہیں ملا کہ پہلے نماز کو پوری کر لے پھر پھرنا۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہے، نماز پہلے پوری ہو جاتی، اللہ فرماتا ہے ابھی تیار ہو جاؤ، اگلی نماز کا قبلہ نہیں رہے گا، وہ رہے گا۔ نہیں میرے حبیب تیری جب مرضی ہوگی اب دیر مت لگانا، اب دیر مت لگانا۔ میں نے سوال کیا میں نے مولا راز کیا ہے تو عالم تصور میں یہی جواب ملے گا۔ اگر میں کہتا کہ نبی پہلے سلام پھیرے، لوگ باتیں کرتے کہ نبی کی مرضی تھی لیکن جلدی پوری نہ ہو گئی۔ رب نے کہا نبی تیری مرضی ہو تو جلدی پوری بھی جانا چاہیے۔ اب دو رکعت مسجد اقصی کی طرف تو حضور موڑ گئے واپس، تو دو رکعت خانے کعبہ کی طرف، لیکن پیچھے جو مقتدی تھے وہ بھی حیرت میں پڑ گئے۔ صحابی پیچھے تھے نا، امام کون تھے؟ محمد رسول اللہ سرور کائنات۔ مقتدی کون تھے؟ بولتے نہیں یار، صحابہ، حضور کے صحابہ کرام مقتدی تھے۔ اب جب اگر ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اچانک آپ کا امام صاحب کی طرف چہرہ کر لے گا تو حیرانی ہوگی نا، حیرانی ہوگی کہ کیا ہو گیا، ان کا چہرہ اس طرف تھا پھر دیکھیں کی ضرورت پڑ گئی، حیرانی ہوگی۔ سرور کائنات نے چہرہ موڑ لیا تو صحابہ پیچھے تھے، اب سوچنے لگے کہ کہیں گے کیا اسی طرح رہیں گے یا اس طرح بھی رہیں گے۔ صحابہ کی دو جب بن گئی، کچھ اپنی حالت پر رہے، پہلی والی حالت پر،
تو 10 صحابہ ایسے نکلے کہ انہوں نے چہرہ اس طرف بول دیا دوران نماز ادا ہو گئی، ادا ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم اپنی حالت پر کیوں رہے، تم میری پیچھے بھی طرف میرے ساتھ چچا کر کیوں نہیں موڑ لیا؟ تو جواب سنیے انہوں نے کہا انہوں نے سمجھا یہ شاید آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ شاید آپ کی خصوصیات میں سے ہے، ہمیں چہرہ پھیرنے کا حکم نہیں ملا شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا، آپ نے جو کیا ٹھیک ہی کیا۔ اب جو 10 صحابہ کے کم پھیرے تو دونوں نے نبی سے ساتھ آقا کریم نے پوچھا تم کیوں رہے؟ فرمایا حضور ہم کچھ نہیں جانتے، ہم آپ کو جانتے۔ جملہ سنیے، حضور کچھ نہیں جانتے، ہم آپ کو جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم آپ کو جانتے، جس طرح آپ ہیں اس طرح ہم ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہے، 10 صحابوں کا نام لے کر کہا جا تم 10 کو جنت کی خوشخبری دے۔ تم سارے جو صحابہ 10 میرے ساتھ مڑ گئے، سبوں کے لیے میری طرف سے جنت کی خوشخبری ہے۔ انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر اس کا سے بڑے نے فرمایا انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر اس کا کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی کو مانا، نبی کو جانا، غیر سے کٹ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے مسلمان نکل گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سارے صحابہ اس مرتبے پر کس وجہ سے پہنچے؟ حضور کی قربت کی وجہ سے۔ اب ان 10 صحابہ کو جو مقام ملا یہ بھی مصطفیٰ کی قربت کی وجہ سے۔ اب ان 10 میں سے بھی اور منتخب ہوئے وہ 4 صحابہ، اونچا بولیے، پھر 10 میں سے اور خاص منتخب ہو گئے، وہ کتنے؟ جن کو 4 یار نے بابا کہتے ہیں، ان کو رسول سے زیادہ قربت رہ گئی۔ توجہ ہے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، یہ چاروں نبی کے قریب ہے، لیکن پھر ان 4 میں سے ایک خاص بن گیا۔ ان 4 میں سے بھی ایک دو زیادہ بن گئے خاص، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ چاروں یار مصطفیٰ کے وفادار ہے، قریبی ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان 2 میں سے بھی افضلیت 2 کو ملی قربت کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم، پھر آگے بڑھیں گے، پھر ان 2 میں سے بھی ایک سب سے اعلیٰ، جن کو خطاب میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق۔ اب یہ سب سے زیادہ قریب بن گئے، توجہ ہے میری طرف۔ اب ان کو سب سے زیادہ قربت کیوں ملی؟ مصطفیٰ کی قربت کی وجہ سے۔ ان کو جو مرتبہ ملا وہ قریب کی نزدیکی کی وجہ سے ملا۔ آقا سے زیادہ قریب ہے، زیادہ تقوی بھی ملا، زیادہ علم بھی ملا۔ اب ان کا کام میں یہ بیان کرنے نہیں ملا کہ مجلس سے خصوصی حوالے سے کروں گا، لیکن یہاں ایک بات یاد آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے تھے ابوبکر میرے ساتھ سودا کر، فاروق اعظم میرے ساتھ سودا کر۔ صدیق اکبر فرماتے تھے کس چیز کا سودا کرنا ہے؟ فاروق اعظم کہتے تھے تیری ساری نیکیاں تو لے لے، گار والی نیکی مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، ساری نیکیاں میری آپ لے لے، لیکن غار والی نیکی مجھے دے دے۔ اب غار والی نیکی کیا تھی؟ کوئی لمبا سجدہ تھا؟ جواب نہیں دے رہے آپ۔ کوئی لمبا سجدہ تھا؟ صدیق اکبر نے تو لمبا سجدے بہت کیے، لیکن گھر میں سجدہ نہیں کیا تھا۔
کوئی لمبی تلاوت نہیں تھی، قرآن کو نہیں دیکھ رہے تھے، صاحب قرآن کو دیکھ رہے تھے۔ گار میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، چہرے رسول کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گار میں قرآن کی لفظ نہیں پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ گار میں قرآن کو نہیں دیکھ رہے تھے، چہرے رسول کی زیارت کر رہے تھے۔ گود میں مصطفیٰ کا سر مبارک لیا ہوا تھا، سانپ نے ڈسا، سانپ کو دل سے باہر نہ کر دیا، کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے مصطفیٰ کے حفاظت کر جب سانپ نے ڈسا، درد ہوا، زہر پھیل گیا، درد کی وجہ سے آنسوں سے آنسوں نکل آئے، چہرے مصطفیٰ پہ گئے، میرے قاقا نے آنکھیں کھولی، ماں کی بابا کر اے ابو بکر کس چیز نے تجھے رو رہا؟ میرے نبی صاحب نے زہر ڈال دیا، درد ہو رہا ہے حد سے زیادہ، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہٹائیے یہ سٹا پیر ہٹا۔ جب پیر ہٹایا تو دیکھا کہ بہت بڑا زلزلہ لگ گیا، زہر پھیل گیا تھا، سانپ بھی نکل آیا باہر۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سانپ ہوا کیا کہ جب میری یار کو اتنا تکلیف پہنچائی؟ عرض کرنے لگے آقا میں نے یار دیکھے لیکن ابو بکر جیسا نہیں دیکھا، میں نے آج تک بڑے یار دیکھے لیکن ابو بکر جیسا نہیں دیکھا۔ میں نے کوشش کی کسی طرح یہ پیر ہٹائیں لیکن جب نہیں ہٹا میں نے سوچا میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، آپ اس گھر سے کل نکلنے والے ہوں گے تو مجھے دیدار نہیں ملے گا، نصیب نہیں ہوئی صحبت آپ کی قربت آپ کی، لہذا میں مجبور ہو گیا ابو بکر ڈسنے کے لیے، لیکن ڈسنے کے باوجود بھی پیر نہیں آیا، وفادار ہے، وفادار ہے۔ تو یہ ہے گھر کی نیکی۔ تو میرے نبی نے لعاب دہن اٹھایا، اس زلزلے پہ ڈالا، ابو بکر فرماتے ہیں ایسا آرام ہوا جیسے مجھے سانپ نے ڈسا بھی نہیں۔ تو فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ میری ساری نیکیاں لے جا، ساری دنیا کی جن میں نے کی، گار والی نیکی مجھے دے۔ ابو بکر فرماتے تھے سب کچھ دے سکتا ہوں، گار والی نہیں دے سکتا۔ کتنی بولنے کی ہے تو کہنا یہ ہے جو مقام و مرتبہ ملا حضور کی قربت کی وجہ سے۔ تو لوگ مجھے جواب دیتے جو جتنا زیادہ نبی کے قریب ہوگا اتنا زیادہ مرتبہ ہوگا، جس کے جتنی نبی کی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، اور جو مصطفیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا وہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے۔ بڑی بات ہے، آپ بھی نظرانے پیش کر لیجئے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ تو قربت رسول کی وجہ سے ہی مرتبہ ملتا ہے۔ اونچا بولیے بڑھ آگے چند میں اور بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی قربت، نبی کی نزدیکی کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی مقام ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، خدا کی بارگاہ میں ملے گا۔ دنیا میں جو مقام چاہتے ہو عزت والا تو رسول کے دامن میں آ جاؤ، آخرت میں عزت چاہتے ہو حضور کے قدموں میں آ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں جڑ جاؤ۔ حاصل کلام یہی ہے، حضور سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا؟ کون جانتا اس کو؟ اس سے بڑھ کر خواتین ہیں عرب میں، خاندان والے، پیسے والے، عزت والے، شہرت والے، لیکن حلیمہ جیسی دودھ ماں والی کوئی نہیں بھی۔ میں نے کہا یہ مقام کیسے ملا؟ تو فرمایا حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے۔ تو لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
حضور سے جتنا قریب، جتنی محبت، جتنا ادب نبی کا رہے گا، اتنا اللہ رسول کے زیادہ قریب ہی بڑھیں گے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تو حکیم الملک کیسے بنا؟ حکیم الملک اس کے لیے میں نے ڈگری نہیں کی، میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پہ درود پڑھا، حکیم الملک بن گیا۔ درود پڑھنے کی وجہ سے میں حکیم الملک بن گیا۔ دلائل الخیرات کی کتاب آپ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، اس کا نام ہمارے علماء جانتے ہیں، آپ لوگ یاد رکھیں، درود والی درود کی کتاب ہے۔ علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب ترتیب دی ہے، درود پر مشتمل ہے وہ کتاب، لیکن لکھی کیوں اس کی وجہ بھی خود بتاتے ہیں۔ اس نے درود والی کتاب، اس میں یہ درود شریف جو ترتیب دی ہے، کیوں لکھی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کہتے میں نے یہ کتاب تک نہیں لکھی کہ ایک دن میں ریگستان میں جا رہا تھا، مجھے پیاس لگ گئی۔ کیا؟ پانی ڈھونڈتے کیونکہ وہاں کا پانی ڈھونڈنا مشکل ہے، ریگستان میں جا رہا تھا، پانی کہیں ملا، ایک جگہ کنواں دیکھا لیکن پانی بہت نیچے، اوپر لانے کے لیے کوئی رسی نہ کوئی بالٹی نہ ڈول نہ کچھ بھی نہیں، پریشان ہو گیا لیکن بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، میں سوچ میں گیا، ادھر سے ایک عورت نکلی، ایک خاتون نکلی، علامہ جزولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے پھر فرمایا میری بہن میں پیاس لگ گئی، مجھے پانی ڈھونڈتے ادھر گیا۔ اب یہاں کنویں میں تھوڑا سا پانی بھی بہت نیچے، اوپر لانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، تو امام جزولی فرماتے ہیں اس عورت نے، اس بہن نے اس طرح دانتوں کے نیچے انگلی دبائی۔ حضرت آپ جیسے اللہ اور پیاس کے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، توجہ ہے میری طرف سنیے۔ اس عورت نے، اس بیٹی نے اس طرح کیا، حضرت آپ جیسے اللہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا بیٹی میں نے سمجھا، فرماتے ہیں اس بیٹی نے تھوک اٹھائی ماری اس کنویں کے نیچے، اس کے اندر تو پانی ابل آیا اور کنارے سے باہر نکل گیا، پانی کنارے سے باہر آ گیا، نکل آیا۔ میں پیاس بجھائی، خوب پانی پیا وغیرہ، اطمینان ہو گیا تو میں نے کہا بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے پاس کیا وظیفہ ہے؟ کچھ نہیں، نمازیں سیدھی پڑھتی ہوں، باقی میرے پاس کچھ خاص نہیں۔ میرے پاس بھی نمازیں ہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ وظیفہ میرے پاس نہیں۔ یہ کیا خاصیت ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سسو میرے پاس کون سا ہے کہ اگر میں تو دن مصطفی بے شمار درود پڑھتی رہتے ہیں، یہ اس کی برکتیں۔ ذکر و فکر و علم و عرفان توئی، داڑھی اقبال نے فرمایا ذکر و فکر و علم و عرفان توئی، کشتیوں دریا و طوفان توئی۔ داڑھی اقبال نے فرمایا میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا علم بھی تو، میری معرفت بھی تو۔ حکیم الملک اقبال نے کیا دیا؟ آج 2 بار کی مولوی کی کتابیں پڑھ کر کے کہتے ہیں مجھے حدیث ہی کیا لینا دینا ہے، وہ آئے اور گئے ہیں، ہم نے توحید دی ہوں۔ کیا بات ہے لوگوں کی، عجیب بات ہے، توحید ہی ہے، اچھی بات بولی ہے، توحید ہی نہیں ہے، توحید ہی ہے، حضور کی توہین کرنے والے۔ تو سنیے میرے دوستو، اقبال نے کیا فرمایا ذکر و فکر و علم و عرفان توئی، میرے نبی میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا علم بھی تو، میری معرفت بھی تو۔ اب آگے سنیے کشتیوں دریا و طوفان توئی، میرے نبی دریا بھی تو، طوفان بھی تو، کشتی بھی تو، پار لگ گئی تو تیری وجہ سے بھی پار لگ جائے گی۔ ذکر کرتے رہو، میرے آقا کے خیالوں میں زندگی گزارو،
حل مسئلے ہو جائیں گے، پریشانیاں چھٹ جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. محبتوں کے ساتھ کسی سے سمجھا بولے ملاد نبی کا مطلب ہی کہ ہم حضور سے اور زیادہ قریب ہو جائے. جو ہمارا رشتہ نبی سے کاٹا جا رہا ہے، بہت سارے طریقوں سے اس رشتے کو مضبوط بنا، مضبوط سے مضبوط کرنا. یہ ہے میلاد. آقا کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قریب ہو جاؤ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. آپ روئے مدینہ مصطفیٰ اسی کے قریب جاؤ. ربا نے کیا کیا؟ آبروئے جناب مصطفیٰ. امت پریشانیوں میں کیوں گزر رہی ہے؟ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر میں افراتفریاں کیوں ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم بے عزت دن کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ سنیے اقبال نے کیا کیا؟ آبروئے ماں. ہم نے شاید عزت دولت سے سمجھی ہے، بڑے درباروں میں جانے کو عزت سمجھا، بڑے بڑے مقامات بنانے کو عزت سمجھا، قیمتی لباس پہننے کو شاید، قیمتی گاڑیاں اور رکھنے میں ہم نے اپنے آپ عزت سمجھی ہے. اقبال کے قیمت کہتے ہیں ہماری عزت نبی کی نام کی وجہ سے، ہماری عزت مصطفی کی نام کی برکت سے. اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بچوں کو مصطفی کی محبت دل میں ڈال. ادب اولادکم، اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت دل میں ڈال. اور محبت رسول ہی ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور ایمان کی عزت بھی ہے. اسی لیے آج بڑے عقیدہ لوگ کوشش کرتے ہیں میلاد بدعت ہے، حیات النبی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں، تاکہ ہمارے دلوں سے مصطفی کی محبت نکل جائے. کیونکہ شیطانی ٹولہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہ رہے، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رہے. یہ ہے ان کا پلان جو مقصد. لیکن الحمدللہ سنی علماء پر آپ کو فخر کرنا چاہے، اسی لیے علماء کی بڑی شان بیان ہوگی. میرے آقا نے فرمایا ایک مجاہد جس نے اپنا خون اللہ کے راستے میں دیا، اس خون اور عالم دین جو حقیقی معنی میں عالم دین، اس کے قلم کے اندر جو ایک ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، روشنائی، اس کا وزن بڑا ہوگا قیامت کے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایک مجاہد اپنا خون زمین پہ ڈالتا ہے اور کہاں عالم دین کے قلم کی وہ سیاہی اتنا مقام مرتبہ کیسے برابری پر ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے شہید لوگ جو ملکوں کی اور زمینوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن علماء لوگ ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں. علماء لوگ ایمان کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. زمین جائے تو جائے، جب میں مانگتا ہوں برابر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ایمان سب سے بڑی لگے. لیکن ہم نے اسی کو حل سمجھا ہے. ہم نے سب کچھ دعا، سب کچھ ہماری کوشش ہے اس دنیا کے لیے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ فکر ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا غالب ہو جائے. اسی دنیا کی وجہ سے تم ایمان تبدیل کرتے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا زمانہ آئے گا صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن ہو کر کے، شام کو واپس آئے گا کافر ہو کر کے. یہ ہوگی ایمان کی حالت. لیکن اللہ کا فضل جو واقعی مصطفیٰ کے سچے غلام ہوں گے، ان کے سامنے دولت کی کوئی حیثیت نہیں، سچ مچ مصطفیٰ ہے. آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم قوم مصطفیٰ است. اقبال نے کہہ دی ہماری عزت، ہماری آب و ہمارا وقار، یہ سب مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے. دل مسلم خام مصطفیٰ سب مٹ جائے لیکن مومن کبھی نبی کی بے ادبی نہیں کرے گا. نبی مومن وہی ہوتا ہے، مسلمان وہی ہے جس کے دل میں نبی کا ادب و مقام محفوظ ہوتا ہے. یہ نام کوئی کام، جڑیے میرے نبی کے نام سے، جڑیے اپنے تقدیر کو سنواریے، ذکر مصطفیٰ کرتے جائیے، مسئلے ہو جائیں گے. یہ نام
درود پاک پڑھ لیجیے محبتوں کے ساتھ صلی اللہ یا رسول دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے صلی اللہ یا رسول اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اس پر یقین رکھیا اور اپنے ایمان کو بچے جیسے سلپ آئی ہے. نعت شریف فرمائی لیکن پورا نعت مجھے یاد نہیں پوری، لیکن ایک دو شعر میں نے اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بنائے تھے، انہوں نے فرمائش کی تو جو موضوع چل رہا اس کے حوالے سے دو شعر میں سے پڑھوں گا. میں نے عرض کیا ہے سکون دل جو چاہتا ہے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں عزتیں ہیں، اسی میں کامیابیاں ہیں. سکون پیسہ تو ان کے بہت ہے لیکن سکون ختم ہو چکا ہے، اطمینان ختم ہو چکا ہے. وہ کہیں نہیں ملے گا، پیسے سے نہیں ملے گا، وہ رسول اللہ کے ذکر سے ملے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، وہ اللہ رسول کے سامنے آنے کی وجہ سے ملے گا. ہم نے سکون شاید دولت میں سمجھا ہے، کچھ نہیں ہے، آنا ہے جانا ہے، خوش رہنے والی زندگی، اطمینان والی زندگی بسر کرنا ہے تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، نعت پڑھتے جاؤ، ذکر کی محفل میں آ جاؤ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ جگہ بابت کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن کاش در مولا پہ آئے ہوتے شہر در کی ٹھوکریں نہ کھاتے. ہم نے نمازوں کی اہمیت کو ختم کر دیا، تلاوت کی اہمیت کو ختم کر دیا. ہمارے گھر معاذ قبرستان بننے جا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. ہماری بیٹیاں بے نمازی، اولاد بے نمازی، اور حال یہاں تک پہنچا نشہ شام ہو گیا، بربادیاں کی جا رہی ہے. ہوگا اس سے بہتر ہوگا اگر اللہ رسول کے سامنے نہیں آئے. وہ ایک سجدہ جسے تو بیٹا موبائل بند کر بیٹا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے. اس دروازے پر مانے کو تیاری نہیں. دن رات ہم دفتروں میں جائیں گے، اسپتالوں میں انتظار کریں گے، لائنوں میں بیٹھیں گے، کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں نکلتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ نے بولا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آیا تو کہا نماز کر کے جاؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرح. ہم نے سمجھا نہیں کامیابی کس چیز کا نام ہے، کہ میرے طاقت قدم پر میری طرف دیکھ کامیابی ملتی نہیں دی. عجیب بات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. اپنے بچوں کو عاشقان رسول بنا دو، والدین کے وفادار بنیں گے، سماج کے اچھے انسان بنیں گے، آقا کریم کی تعلیم کی زیور سے ان کو روشناس اور مزین رکھو. پھر دیکھو یہ سماج کے بھی اچھے انسان بنیں گے، والدین کے بھی وفادار بنیں گے. عجیب بات ہے، ہم صرف دنیاوی تعلیم سے زور دے رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو تمہیں سماج میں گھر میں ماحول میں اچھا انسان بنانے والی تعلیم رسول اللہ کی تعلیم، وہ مصطفی کی غلامی ہے، وہی دامن میں چھوڑ دیا ہوا ہے. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم.
سکینہ ایک لفظ ہے، سکینہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ مومنین کے دلوں میں سکینہ اطمینان نازل فرما دیتا ہے، سکینہ۔ اب یہ سکینہ اطمینان کے لیے پیسہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، اللہ جس دل میں ڈالتا ہے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، سکینہ وہ خوش روٹی بھی کھائے گا وہ سکون میں ہوگا، وہ مٹی پہ بھی سوئے گا وہ اطمینان میں ہوگا، اس کا سارا اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا ہے سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکینہ مومنوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، سکینہ مومنوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ نام کوئی کام بول دیا بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے کو بنا دیتا ہے نام محمد، بگڑے کو بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ضرورت اس بات کی ہے حضور سے قریب چلے جائیں، اور جتنا حضور کا ذکر کریں، حضور کی سیرت سے جڑے، سورت سے جڑے، ذکر سے جڑے، درود پاک سے جڑے رہے انشاءاللہ، ایک تو ہمیں اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، اور ہماری زندگیاں اچھائیوں کے اندر ڈھل جائیں گی۔ تو میلاد کا یہ مین پیغام ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت عرض کی ہے، اس کا ترجمہ کر کے جائیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میلاد منانے کا بس یہ مقصد ہے حضور کے قریب چلے جائیں، حضور کا ذکر خیر کریں، حضور کی سیرت کو یاد کریں، حضور کے پیغام کو یاد کریں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کہتا ہے میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اندر رسول اللہ کو میں نے بھیجا ہے، اور کرتے کیا ہے یہ نبی؟ یتلو علیہم آیاتی، یہ ان پر آیات پڑھتے ہیں اللہ کی۔ ہم نے قرآن کو گم کیا پڑھنے کے لیے فرصت دی، یتلو علیہم آیاتی، یہ میلاد مصطفیٰ آئے اور ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو مومن میلادی میلاد منانے والا ہوگا وہ قاری قرآن بھی ضرور ہونا چاہیے۔ معاف کرنا برا ماننا، سال میں ایک بار میلاد منائیں گے، سال بھر قرآن نہیں کھولیں گے، ہم سمجھتے ہیں شاید جنتی ہو گئے۔ معاف کرنا برا سمجھنے میں اصلاح کی نیت سے رہتا ہے۔ رسول اللہ دنیا میں قرآن لے کر کے آیا ہے ہمارے لیے، یتلو علیہم آیاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رات بھر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی تھی اتنے لمبے سجدے، اتنی لمبے قیام، پاؤں پہ برم آ جاتا تھا، آنکھیں سست ہو جاتی تھی۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عبادت، اور ہم فجر میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم پنجگانہ نمازی کے پابند نہیں، جو ہمارے اوپر فرض کی گئی تھی، اور اپنے ہم کہتے ہیں بس میلاد منایا، معاف کرنا برا ماننا، اصلاح کر رہا ہوں۔ ایک دن آپ ڈنڈے لے لائیں گے، سال بھر قرآن نہیں کھولیں گے، یہ کون سی وفاداری ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ نبی اب قرآن لے کر کے آیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی پر آیات پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ ناپاک تھے، لیکن حضور کے آنے کی وجہ سے ان کے نفس پاک ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کی کس چیز کا اختیار کریں۔ ہم دیکھیں ہمارے نفس کا گندے ہو چکے ہیں، اس گندگی کو دور کریں، وہی میلاد ہے۔ آقا کریم نے دل دماغ میں اتارو دل میں کو، پھر دیکھو پاکیزگیاں پیدا ہو جائیں۔ زبان بھی صاف ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے، بدن بھی پاک، جو ہی آتے ہیں خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے،
ان کے تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ان کے کوچے میں ہونا جنت اس کو کہتے ہیں۔ میرے نبی کی خیالوں میں زندگی گزارو، چلیے ذرا اچھے سے آقا کریم کے خیالوں میں اس کو رہبر بناؤ، ان کو اپنا قدم میں نبی کو رہبر بناؤ۔ دیکھو ہمارے نبی ہماری رہبری کے لیے دنیا میں ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور صرف ہم انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم آخری نبی کے غلام بھی ہیں۔ سنیے اپنا مقام جانیے کیا ہے، ہمیں اپنا مقام ہی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہمارا کیا حال ہے۔ ہمارے رہبر مصطفیٰ ہے، پیار سے کہیے سبحان اللہ، ہمارے رہبر مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم نے ایک ایک قدم میں سکھایا کیسے اٹھانا، کیسے بیٹھنا، کیسے چلنا، کیسے چلنا، ایک ایک قدم آقا کریم نے سمجھایا۔ جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، شہنشاہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ کیا لاؤ قلم تیرے ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی آیا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا۔ زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ محبت بدلا لو مارا خو نبی کی مجلس میں آئے ہو، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے صادق خلی ارے نہ سمجھ قربان ہو جا، ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا۔ تو میری گزارش ہے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی لے کر کے اس سے لے لو، یتلو علیہم آیاتی، یہ مصطفیٰ تلاوت قرآن پر کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور نفوس کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان لوگوں کو یہ کتاب و حکمت سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس سے پہلے یہ صحیح گمراہی میں تھے، لیکن نبی کی آنے کی وجہ سے یہ نور کی طرف آ گئے، یہ ہدایت کی طرف آ گئے۔ تو جو مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہوں گے وہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہوتا ہے،
وہ کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی رشوت کھانے والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا نبی ہمارا ہے، وہ ہمیں پاک کرنے آئے ہیں۔ توجہ سے بات سنیے، وہ نبی مومنین کو پاک کرنے کے لیے آئے، وہ نبی کا نام مومنین پر احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ توجہ ہے، اللہ فرماتا ہے مومنین پر احسان ہے، ذرا توجہ رکھیے، کن پر احسان ہے؟ مومنین پر احسان کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان پر آیات پڑھتے ہیں مصطفیٰ، اور یہ ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، اور یہ ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اب جب مومنین پر احسان ہے تو مومن قاری قرآن بھی ہونا چاہیے، جب مومنین پر احسان ہے تو مومن کا نفس پاک بھی ہونا چاہیے، جب مومنین پر احسان ہے تو مومن عالم بھی ہونا چاہیے۔ عالم ضروری ہے، بڑے مفتی بھی بنیں گے، کم از کم علم دوست ہو جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا چار طریقوں سے زندگی گزارو، پانچواں اختیار مت کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی محفل میں بیٹھو، کسی نہ کسی طریقے سے علم کے ساتھ جڑے رہو۔ فرمایا یا عالم بن کے زندگی گزارو، سب سے بہتر طریقہ، خوشحال زندگی بنے گی، یا عالم بنو۔ اگر عالم بن کے نہیں رہ سکو گے کم از کم علم ڈھونڈو، طالب علم بنو۔ اگر یہ نہیں بن پائے گا تو مصروف ہو جاؤ گے، بزی ہو جاؤ گے، ہوتے جا رہے ہیں زیادہ، تو میرے آقا نے فرمایا کم از کم علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت اختیار کیا کرو۔ آپ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ بھی نہ بن گیا، کیونکہ مجھے میرے جانتے تھے پہلے ہی لوگ بڑے مصروف ہو جائیں گے، ان کو بڑی مشکل سے نماز کے ٹائم ملے گا، بڑی مشکل سے لوگ پڑھنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چوتھا طریقہ لفظ والا ہے، اگر عالم بھی بنے، طالب علم بھی بنے، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھو گے، کم از کم علماء سے محبت رکھو، کم از کم علماء سے محبت رکھو، ہو سکتا ہے یہ محبت تمہیں کام آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا پانچ طریقہ اختیار کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے جو میلاد منانے والا ہوگا اس کے اندر چار صفات ضرور ہونی چاہیے۔ ایک وہ قاری ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھی نہیں ہوگا، کیا پڑھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کے حروف کو دیکھو، الفاظ کو دیکھو، وہ دیکھنا بھی عبادت ہے تمہیں محبت سے۔ اور فرمایا سنیے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، دوسری صفت میلاد منانے والے کی یہ ہونی چاہیے اس کا نفس پاک ہونا چاہیے تمام گندگی سے، کیونکہ نبی امتیوں کو مومنین کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت اور حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی نفس کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہو جائے گی انشاءاللہ جب وقت ہم خیال مصطفیٰ میں زندگی گزاریں گے نا، انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنے بچوں کو آج بہت بہترین طریقہ ہے آج بچوں کو پیارے نبی کی محبت دے دینا، ہاتھ میں جنڈی دے دو، غسل کرو بچے کو، سر پہ ٹوپی رکھو، بچی کو اوپر سے نکاح پہناؤ، ہاتھ میں کچھ 10 دے دو، بچہ کہے گا ماما آج کون سی عید ہے؟ تو ماں کہیں گے بیٹے آج چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، آج عید میلاد النبی، آج عید میلاد النبی، کیونکہ نبی نے فرمایا بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالو، تو یہ بھی ایک ڈالنے کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے قبلہ نثار صاحب بیٹھے ہیں تو زیادہ معلومات ہے، عیسائی مشنری کے اندر جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے نا، جب ان کو مارننگ اسمبلی کرائی جاتی ہے وہ بولتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ اور مانگو جیسس سے، یعنی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، مانگو اس سے تمہیں ملے گا چاکلیٹ میں مٹھائی ان کی مشنری پر لگی ہوئی ہے، جب بچے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہر جگہ کے ہاتھ چاکلیٹ گر جاتا ہے۔ یہ ایک ان کا طریقہ ہے، ان کے دلوں میں عیسیٰ جیسس جس کو اللہ کا بیٹا اللہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کے دل میں اتارنا ہے۔ تو جب وہ ایسے اس طریقے سے کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو ہاتھ میں جنڈی لگا کر کے سر پہ ٹوپی رکھ کر کے محمد مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ڈال سکتے؟ اور اسی لیے مخالفت بھی کرتے ہیں اس کی میلاد کی، وہ جانتے ہیں جب میلاد آتا ہے تو لوگوں کے دل جھوم جاتے ہیں، وہ سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں کہ میلاد عادت ہے، میلاد عادت ہے، میلاد عادت ہے، لیکن جو ہی میلاد کا چاند نظر آتا ہے تو ان کا سارا وہ بدعت والی مشین ہو جاتی ہے۔
سنی لوگ بچے بڑے بڑے چھوٹے سے سب نکل جاتے ہیں سرکار کی امامت، ایک ہی نعرہ لگ جاتا ہے ساری شرک اور بدعت مشن بند ہو جاتی ہے۔ یہ میلاد کی برکت ہے، اسی لیے اس میں جتنا مخالفت ہو جائے گی اتنا یہ بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، رب نے کیا کیا نبی کے ذکر کو میں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب رب آ رہا تو بٹھانے کی کس کی مجال ہے؟ اسی لیے کسی شیشہ کہہ دیا عقل ہوتی تو خدائی سے سلائی نہ لیتے، عقل ہوتی تو خدائی سے سلائی نہ لیتے، یہ کہتا ہے اسے بڑا منظور تیرا۔ میلاد کے خلاف آج سے 50 سال پہلے جتنا ہوتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ آج میلاد کے خلاف کتابیں بھی تقریریں بھی نہیں جواب نہیں دے رہے آپ، مسجدیں بھی میلاد کے خلاف، کتابیں بھی، مولوی بھی زیادہ، لیکن کتنے 100 سال پہلے اتنا میلاد نہیں ہوتا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا خدا کا کتنی مخالفت زیادہ، کتابیں بھی مفت میں لٹریچر، مفت میں مسجدیں، ہمیں لگتے ہیں 10 20 سال کے مسجد بنانے میں، ان کے 2 گھنٹے کھا جائیں گے 15 دن میں مسجد تیار ہو جائے گی۔ میں حیران ہو گیا خدا اتنی ساری شیشے کی کام لگی کہ میلاد ہونے دو، لیکن یوں ہی میلاد اپنے لوگ سے سال کی طرح کے لے کے کیسے آ جاتے ہیں؟ تو رب کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک، نبی کو بڑھانا دکھانا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، رب کا معاملہ ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا یا ایھا نبی، اے نبی ہم نے آپ کو ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کہیے بس ترجمہ کر کے نکل گیا، توجہ سبحان اللہ کیجیے یا ایھا نبی، اے نبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، ومبشرا اور بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور داعی بنا کر کے بھیجا، وسراجا منیرا اور چمکتا چراغ بنا کے بھیجا۔ 6 مصطفیٰ کی صفتیں ہیں اس میں، کتنی صفات اس میں ہیں؟ 6 الگ الگ ایک لفظ پہ تقریر کریں گے تو سال گزر جائیں گے، لیکن میں نے کیا اب ٹائم نکل گیا ہمارا، میں ترجمہ کر کے رکھوں کے لیے موقع ملے۔ یا ایھا نبی، یا آپ بولیں گے تو میں ترجمہ کروں گا۔ نبی عربی لفظ ہے، نون با یا چھوٹی یا، یہ عربی لفظ ہے، اس کی میننگ اردو میں بھی انگلش میں بھی ہر زبان میں، لیکن ہے بیسیکلی یہ عربی لفظ نبی۔ لیکن آپ جتنے ترجمے میں اٹھائیں گے وہاں آپ اوپر یا نبی نیچے سیدھے انہوں نے لکھا ہے نبی، نیچے کیا لکھا ہے نبی، لیکن احمد رضا نے ترجمہ کچھ اور ہی کر لیا، فضل بڑے ایمان جو صحیح ترجمہ آپ کہیں گے کیسے میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نبی جب عربی لفظ ہے اس میں اردو میں کوئی نہ کوئی معنی ہوگا ہی ہوگا، بولیے اردو میں تو ضرور معنی ہوگا۔ اب ہر ایک جتنے بھی ترجمے کرنے والے جو ہیں سنیے انہوں نے سیدھے لکھا نیچے نبی، یا نبی کے معنی نبی، لیکن فاضل بریلوی نے کہا نبی جب عربی لفظ ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی میننگ ہوگی، تو جب میننگ آپ نکالیں گے معنی نکالیں گے تو انبا سے آپ کو نکالنا پڑے گا معنی۔ نب مانے خبر، نب مانے خبر، نبی اسی کا اس میں فائل ہے خبر دینے والا، بولیے تو فاضل بریلوی نے کہا اے نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے۔ جب میں نے فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ غیب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اگر غیر اس کا ترجمہ کرتے تو ان کو نبی کا علم غیب ماننا ہی پڑتا، اسی لیے انہوں نے دکھے کے لوگوں کو رکھا سیدھے نبی لکھ لیا نیچے، تاکہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، کیونکہ وہ تو علم رسول کے مخالف ہے، لیکن اسی نبی میں غیب کا علم بتایا گیا ہے غیب کی خبر دینے والے۔ اب آپ کہیں گے نبی نے کون سی چیز کی خبر بتائی؟ تو سب سے بڑی غیب کی خبر اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا غائب ہے، کس نے دیکھا؟
لیکن رب نے کہہ دیا تم نے مان لیا. یہ غیب کی خبر نہیں ہے, فرشتے غیب کی خبر نہیں ہے, جنت میں جانا غیب کی خبر نہیں ہے. بولیے قبر کا سزا جزا غیب کی خبر نہیں ہے, مرنے کے دوبارہ زندہ ہونا یہ غیب کی خبر نہیں ہے, قیامت کے قریب جو کچھ ہونے والا میرے پہ غیب کی خبر نہیں ہے. یہ سب کچھ میرے نبی نے 400 سال پہلے بتا دیا. تو نبی کی کہنا ہے غیب کی خبر بتانے والے, اور بتانا بھی تھا کیونکہ رب نے کہہ دیا غیب کی ضرورت. یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو غیب عطا کیا وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں بتاتے تھے. یا نبی غیب کی خبر بتانے والے, انا ارسلناک, ہم نے تم کو بھیجا. بولیے ہم نے تو بھیجا وہ جو پہلے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے تم کو بنایا. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو بنایا. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو پیدا کیا. رب نے کہا میں نے تم کو بھیجا. تو جب بھیجنے کا معنی ارسل بھیجنا کسی چیز کو رسول کے معنی میں بھیجا ہوا تو پتہ چلا نبی پہلے ہی کہیں تھے. تو جو پہلے کہیں ہوتے ہیں وہی بھی بھیجا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو مصطفیٰ تھے کہاں یہ ایک الگ ایک عنوان ہے. اس کی بھی ایک بڑی تفصیل ہے. میں نے ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں بچا, بس ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. سبحان اللہ کیا کیجیے. اے نبی ہم نے تم کو بھیجا شاہدہ. اونچا شاہد کے معنی گواہ. بولیے شاہد کے معنی اب گواہ کس چیز کا؟ میرے نبی اولین کے بھی گواہ ہے, آخرین کے بھی گواہ ہے. تو گواہی وہ دیتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. گواہی وہ دیتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو پتہ چلا مصطفیٰ نے اولین کو بھی دیکھا. اسی لیے جب قیامت آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کی امت کو جمع کرے گا. او امتیوں تمہارے پاس تمہارے نبی آئے کہ نہیں آئے؟ سارے امتی کہیں گے میری خدا ہمارے پاس کوئی نبی ڈرنے کے لیے نہیں آیا. سارے امتی جو فرمان گزرے ہیں انبیاء کے وہ انکار کریں گے کہ کوئی ڈرنے والا نہیں آیا ہے. تو یہ امت جو ہماری ہے اس نبی کی امت یہ کھڑی ہو جائے گی اور گواہی دے گی کہ ہم مولا گواہی دیتے ہیں کہ ان کے پاس نبی آئے ہیں ڈرانے کے لیے. اب ہم کس پر گواہی دیں گے کہ ہمیں اپنے نبی نے کہہ دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمیں اپنے نبی نے بتا دیا. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس کے بعد سب کو میں جمع کروں گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سب پر, نبیین پر, تمام امتیوں پر, اولین پر, آخرین پر نبی کو قیامت کے دن گواہ بنا کر لایا جائے گا. جب نبی کہے گا ہاں میں کیا ہوں, موسیٰ نے دعوت دی ہے, عیسیٰ نے دعوت دی ہے, ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت دی ہے, تو سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے, کوئی انکار نہیں کرے گا. کیونکہ سب جانتے ہیں مصطفیٰ نے اولین کو بھی دیکھا ہے, آخرین کو بھی دیکھا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا گواہ. اسی لیے نبی کو حاضر اور ناظر کہتے ہیں. حاضر کے معنی حاضر اور ناظر کے معنی دیکھنے والا. لیکن اب ضروری نہیں کہ نبی یہی آ کے دیکھے. وہ مدینہ میں بیٹھے سب دیکھ رہا ہے. مدینہ میں بیٹھے سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن اب چاہے کسی مجلس پہ جلوہ آرائی فرمائیں گے وہ ان کی کرم نوازی ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے تشریف لاتے ہیں. اس مجلس میں بھی ہو جائے, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے. چاہا گیا یا رسول اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ. ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجے نبی, مبشرہ بشارت دینے والا, خوشخبری سنانے والا نیکوکاروں کو جو نے نیکیاں کی ہیں, جنت کی خوشخبری, اللہ کی رضا کی خوشخبری, اللہ کے دیدار کی خوشخبری وغیرہ وغیرہ. ونذیر ڈرنے والا جو لوگ کام کرتے ہیں ڈر رہے ہیں اللہ کے خوف سے, آخرت کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے وغیرہ وغیرہ. نذیر وداعی اللہ, ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے, لوگوں کو اللہ دعوت دے رہے ہیں. وسراجا
منیر و چمک چراغ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ 6 صفات ہیں اس آیت میں، کتنی؟ اپنے نبی کی عظمت بیان کرو۔ کسی عیسائی نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی کا نام صرف قرآن مجید میں صرف شاید 2 جگہ آیا ہے، احمد یا محمد۔ ہمارے عیسیٰ کا نام 25 سے زیادہ جگہ آیا ہے۔ آپ کا نبی بھی آیا ہے، ہمارا نبی بھی آیا ہے، جو دیکھے ختم نبی بن گئی۔ لہذا میرے دوستو قرآن پڑھو۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے میرے مصطفیٰ کی تعریفوں کی۔ اعلیٰ حضرت جیسے عظیم نعت خان بھی کہتے ہیں قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی، قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی، تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ۔ میں نے قرآن ہی کو اپنی نعت بنانے کا، نعت پڑھنے کا بار بار بنایا ہے، تاکہ جو مقام و مرتبہ رب نے میرے نبی کو بیان کیا وہی میں اپنی نعتوں میں بیان کروں۔ نہ مصطفیٰ کو زیادہ بڑھاؤں معاذ اللہ اللہ کے برابر بن جائے، نہ گراؤں کہ نقص رسالت ہو جائے، میرا ایمان برباد ہو جائے۔ اسی لیے میں نے مصطفیٰ کی وہی تعریف دیکھی جو قرآن میں اللہ نے تعریف دی۔